अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजहबी जमातों के इत्तेहाद मजलिस अमल के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की तमाम जमातें पार्लियामेंट जाने पर मुत्तफिक हो गई हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की जाएगी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों में दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया है और ये हुक्म एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब तहरीक इंसाफ के अलावा मुल्क की तमाम बड़ी जमातों ने 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में धांधली और वोटों की गिनती के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया था। पंजाब की निगरान हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तबीयत की नासाजी की वजह से फौरी तौर पर इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि नवाज शरीफ के बाएं बाजू और सीने में दर्द की शिकायत थी। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुतवक्किल वज़ीर आज़म इमरान खान को फोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और उन्हें काबुल के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है जो इमरान खान ने कबूल कर ली है। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में पुरहुजूम सियाहती इलाके में लगने वाली आग के नतीजे में हलाक अफराद की तदफीन शुरू हो गई है। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने पीर के रोज लोम्बाक जजीरे का दौरा किया और मुतासरा लोगों से माली इमदाद का वादा किया जिनके घर इतवार के रोज आने वाले ताकतवर ज़लज़ले में तबाह हो गए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज धमकी दी है कि अगर कांग्रेस ने अमेरिका मेक्सिको सरहद की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी न दी तो वो कारोबार हुकूमत बंद कर देंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शिमाली जंगलात में लगी आग से होने वाली हलाकतों की तादाद 6 हो गई है जबकि हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। और 4 साल पहले लापता होने वाले मलेशिया के एक जहाज की गुमशुदगी का एविएशन का दुनिया का सबसे बड़ा मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका है। पीर के रोज तफ्तीशकारों ने एक रिपोर्ट जारी की कि उन्हें मालूम नहीं हो सका कि ये मुसाफिर जहाज क्यों लापता हुआ। और कैम्बोडिया की अपोजिशन ने पीर के रोज बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कहा है कि वो इतवार के रोज होने वाले इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दे जिसमें तवील अरसे से बरकरार वजीर आज़म हन सेन की हुक्मरान जमात को फातेह करार दिया गया था। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। और जैसा कि हमने आपको शुरू में खबर दी कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मजहबी जमातों के इत्तेहाद मजलिस अमल के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की तमाम जमातें पार्लियामेंट जाने पर मुत्तफिक हो गई हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर की जाएगी। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं आसिम अली राना, उनसे मजीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद। जी आसिम, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी खालिद साहब, आज बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम जमातें जो थी वो शरीक थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा मजलिस अमल और इसके साथ साथ एनकेएम के जो अरकान थे वो भी आज के इजलास में शरीक हुए। आपसे कुछ लम्हे कबल जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में उन्होंने एक मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी ने बात करते हुए कहा कि आज 4 जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर तारीखी धांधलीज़दा जो इलेक्शन है उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि आज के जो इजलास हुआ उसमें मुश्तरका पार्लिमानी हिकमत अमली तैयार करने पर इत्तेफाक हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कुव्वत के साथ अपोजिशन की जाएगी और जो जमातें अभी शामिल नहीं हुई उन्हें भी कायल किया जाएगा कि वो भी हमारे साथ चलें। राजा ज़फ़रुल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो गैर मौसर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आया है। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को जो है मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने जो बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इलेक्शन कमीशन नोट कर ले
کہ ایسے الیکشن کو کبھی بھی مسترد نہیں کیا گیا جس میں بیشتر جماعتیں جو ہیں وہ انتخاب کو مسترد کر دیں. انہوں نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے اس انتخاب پر ڈاکہ ڈالا ہے. یورپی یونین کے آبزرور بھی کہہ رہے ہیں کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سینسرشپ لگا دی گئی ہے اور میڈیا کے اوپر بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کرنے میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ اتفاق رائے ہم نے حاصل کر لیا ہے لیکن سب کی حکمت عملی پر اتفاق رائے ضروری ہے اور ہمارے حکمت عملی یہ ہے کہ ہم مل کر یہ جنگ لڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. لہٰذا اس اجلاس میں آج اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا کہ تمام اپوزیشن کی باتیں جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جائیں گی, باقاعدہ حلف بھی اٹھائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہاں پر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا. اچھا یہ بتائیے عاصم کہ وفاق کی حکومت بنانے کے لیے اور پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے خاص طور بڑا جوڑ توڑ ہو رہا ہے, اس کی کیا خبریں ہیں, کہاں تک کس پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ خالد صاحب اس حوالے سے جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ان کی مختلف ملاقاتیں جو ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے اس کے مطابق ان کو پنجاب میں 149 ارکان کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہو چکی ہے. ان کو جو انتخابات کے دوران 130 نشستوں پر کامیابی ملی تھی لیکن اب جو 12 مزید ارکان جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جبکہ 6 آزاد ارکان جو ہے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے کچھ دیر قبل ملاقات کی ہے اور وہ بھی عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ 8 آزاد ارکان ہیں جی وہ بھی تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی اور انہوں نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے. یہ بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور وفاق میں جو ہے وہاں پر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. متحد NPM جو ہے وہاں پر اس کے حوالے سے ان کی 6 نشستیں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. جہانگیر ترین نے جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے, وہ کراچی کا دورہ بھی کیا ہے اور خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ 6 نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں وہ بھی ان کو وفاق میں مل جائیں گی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے حکومت بنانے کے قریب ہوگی. لیکن دونوں جگہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی بھرپور اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت کو. جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ جو اگر نشستوں کی تعداد دیکھی جائے تو ان کو صرف جو ہے سادہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف 2 یا 3 ووٹوں سے جو ہے وہاں پر وہ حکومت بننے میں کامیاب ہوگی. وفاق میں بھی یہی صورتحال ہوگی اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہوگی. دونوں جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہاں پر اپوزیشن کا سامنا ہوگا. کوئی بھی قانون سازی کرنے کے لیے ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ مزید ارکان کی ضرورت ہوگی اور اگر ایسے کل کلا کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے کسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کو مشکل دور کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہی آزاد ارکان یا یہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ان سے الگ ہو کر ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بھی کردار ادا کر سکتی ہیں. تو خاصی مشکل صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور باقی جو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس وقت پر ہے کہ اگر ان کو حکومت میں وہ نہ بھی آ سکیں تو وہ نمبر گیمز کے ذریعے جو مختلف عہدے ہیں جیسے کہ اسپیکر کا یا ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے یا اس کے علاوہ جو مختلف اہم کردار ادا کرنے والے عہدے ہیں ان کے اوپر وہ وہاں پر اکثریت حاصل کرے اور تاکہ کل کو ایوان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جا سکے. بہت شکریہ عاصم علی رانا آپ کا. یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے عاصم علی رانا جن سے ہم انتخابات کے بعد کی تفصیلات پوچھ رہے تھے کہ کیا جوڑ توڑ ہو رہا ہے اور پارٹیاں کیا کیا اظہار کر رہی ہیں. پاکستان الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں میں دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے اور یہ حکم اس ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب تحریک انصاف کے علاوہ ملک کے تمام بڑی جماعتوں نے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی اور ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کو فون کر کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور انہیں کابل کے دورے کی باضابطہ دعوت دی جو عمران خان نے قبول کر لی. عمران خان نے افغان صدر کو بتایا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے فوراً بعد افغانستان کا دورہ کریں گے. اور پنجاب کی نگراں حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے فوری طور پر اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمس میں منتقل کر دیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف کے بائیں بازو اور سینے میں درد کی شکایت تھی. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نواز شریف کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.
اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ کیلیفورنیا کے شاستہ کاؤنٹی کے شیرف ٹام بوسینکو نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ نئی ہلاکتیں ان علاقوں میں ہوئی ہیں جہاں کی آبادی کو انخلا کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان افراد نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک بزرگ خاتون اور ان کے کمسن پوتے اور پوتی اور ایک اور شخص شامل ہے جن کے گھروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کاؤنٹی شیرف ٹام بوسینکو نے بتایا، We are looking into that. I believe there was, yes. And I can't وہ speak کہہ to رہے all ہیں four. کہ The علاقے most سے recent کل one. 16 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی ہیں، جن میں سے 9 افراد کو تلاش کر لیا گیا ہے، جبکہ اب بھی 7 افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے انہی جنگلات میں مصروف آگ بجھانے والے عملے کے 2 اہلکار دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آگ کے باعث علاقے کے سب سے بڑے شہر ریڈنگ کے نواحی علاقوں سے 38,000 سے زائد افراد کو اتوار کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔